بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کس طرح کی ہے اور اس میں کون کون سی نعمتیں ہیں، اور ہم بستری کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا۔ جنت ایک ایسا مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی گئی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا اندازہ ہی ہوا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دے، سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین و آسمان تک روشن ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں اور سورج چاند کی طرح روشن ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے انسان فتنے میں پڑ جائے۔ جنت کی ناخن جتنی چیز بھی زمین و آسمان میں ظاہر ہو جائے تو تمام زمین و آسمان اس سے آراستہ ہو جائیں۔ جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کریم اپنا پردہ اٹھا دے گا اور انہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک زیادہ عزت اور کرام والا وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ جنت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی ہے، اور اس کا گارا مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ اس میں جو داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا، اور وہ نہ کبھی مرے گا، اور نہ اس کے کپڑے میلے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ 30 سال کی جوانی میں رہے گا، اور اس کو کبھی جنت میں نیند نہیں آئے گی، کبھی جنت میں اس کو موت نہیں آئے گی، وہ جنت میں کبھی پلیت نہیں ہوگا، جنت میں کبھی پیشاب نہیں آئے گا، جنت میں کبھی پخانہ نہیں آئے گا، جنت میں کبھی اس کو تھوک نہیں آئے گا، بلغم نہیں آئے گی، کوئی گندگی جنت میں نہیں ہوگی۔ جنت میں انسان کو نہ پیاس لگے گی، نہ اس کو بھوک لگے گی۔ جو کھائے گا پیے گا وہ ایک ڈکار لے گا اور وہ ہضم ہو جائے گا، اور جو بھی وہ کھانا کھائے گا اور وہ جو بھی پیے گا وہ صرف ذائقے کے لیے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا دروازہ اتنا چوڑا ہے، اتنی اس کی چوڑائی ہے کہ ایک گھوڑا سوار 500 سال لگاتار دوڑتا رہے، اتنی دروازے کی چوڑائی ہے۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کے ورق بنا کر باہم ملا دیے جائیں۔ جتنی ان کی لمبائی چوڑائی ہوگی اتنی جنت کی چوڑائی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑائی دونوں آسمان کے درمیان جو چوڑائی ہے، اتنی چوڑائی جنت کی چوڑائی ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اگر ہم پہلے آسمان سے زمین کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا جیسے چٹیل میدان کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ اسی طرح دوسرے آسمان سے اگر ہم دیکھیں، پہلا آسمان اسی طرح نظر آئے گا۔ جنت میں نہ انسان کو نیند آئے گی، نہ اس کو موت آئے گی۔ ایک آدمی کو 72 حوریں دی جائیں گی، جن میں 70 حوریں ہوں گی، اور 2 جو عورتیں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، وہ دنیا میں سے اس کو ملیں گی۔ انسانوں کے کسی جسم کے حصے پر بھی بال نہیں ہوں گے، نہ زیر ناف بال ہوں گے، نہ بازوؤں کے نیچے بال ہوں گے، نہ اس کی داڑھی ہوگی، نہ مونچھ ہوگی، اور بس بھنوریں ہوں گی اور سر کے بال ہوں گے۔ ہر ایک جنتی کا قد 130 فٹ ہوگا۔
اگر میاں بیوی میں سے اگر بیوی جنت میں چلی جائے گی، میاں اس کا جہنم میں چلا جائے گا، تو جو عورت جنت میں جائے گی اس کا کسی اور جنتی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آدمی جنت میں چلا جاتا ہے، اس کی بیوی جہنم میں چلی جاتی ہے، تو اس آدمی کو دو بیویاں ان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا جن کا دنیا میں کسی کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی، یا ان کے میاں جہنم میں چلے گئے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہر ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر طاقت سیکس کے لیے دی جائے گی۔ جب جنتی سیکس شروع کرے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنے سال گزر جائیں گے، اور سیکس کے بعد نہ مرد کی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے گی، نہ عورت کی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے گی، اور نہ ہی وہ دونوں پلیت ہوں گے۔ جنتی حور کے ساتھ سیکس کرے گا، سیکس کرنے کے بعد حور پھر کنواری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوگا تو جنتی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائے گی۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7402۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ المعجم حدیث نمبر 5267۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، جنتی ہم بستری کریں گے، وہ ہم بستری ایسے عضو تناسل کے ساتھ کریں گے جو مسلسل ہم بستری کرنے سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، اور ان کی ہم بستری کی خواہش ختم نہیں ہوگی۔ وہ پے در پہ شہوت کی بے قراری اور جماع کی کامل لذت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ہم بستری کریں گے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 7674۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ہر ایک جنتی کو کھانے پینے اور ہم بستری کرنے کے لیے 100 مرد کے برابر طاقت دی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہا، مجھے بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس چیز سے تخلیق فرمایا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے، اس کے ہر گوشے میں اس کے گھر والے ہوں گے کہ دوسرے گوشے والے کو نہ دیکھ سکیں گے، اور مومنین ان کے پاس چکر لگائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان، اور جنت الفردوس اعلیٰ درجہ ہے جس سے چاروں جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تم جب بھی اللہ سے مانگو گے تو ایسے سے جنت الفردوس ہی مانگو۔ جنتی درختوں کا تنا سونے کا ہوگا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جنتی درخت کی وسعت بیان کی گئی ہے، اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں حور عین کی محفلیں سجتی ہیں، اور حور عین اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں،
ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہیں سنی۔ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی ہم کو فنا نہیں ہے، اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کا دریا ہے، جن سے آگے نہریں نکلتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ بغیر بال والے صاف بدن، سرمگی یعنی سرما لگی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہو، نہ ان کے کپڑے گلیں۔ جنتیوں کا قد قامت حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ ہوگا، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کی مثل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہذا نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر جنتی عربی زبان بولے گا۔ جنتی لباس ریشمی بوٹی کا ایک درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار ہوگا۔ ایک عربی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اللہ کریم تجھے جنت میں داخل فرما دے گا تو وہاں تیرے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تیرے دل میں چاہے اور آنکھیں پسند کرے۔ جنت کی نہروں میں زیادہ مشہور کوثر سبیل ہے۔ کہا جاتا ہے جو ان میں پانی بہے گا وہ شہد اور دودھ جیسا ہی ہوگا۔ ان کو شراب طہورہ، پینے کی پاکیزہ چیز کہا گیا ہے۔ قرآن میں نہروں کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں۔ کوثر کے متعلقہ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ نہر نہیں، حوض ہے۔ قیامت کے دن نیک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا پانی پئیں گے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساقی کوثر بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورت کوثر بھی ہے۔ جنت میں اعلیٰ ترین نعمت خدا کا دیدار بھی ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آدم اور حوا کی آزمائش کے لیے نکالا گیا تھا۔ جنت کے کل 8 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ دارالخلد ہے، اس میں عام لوگوں کے واسطے جگہ ہے۔ دوسرا دارالاسلام جو فقیر اور صابروں کا مقام ہے۔ جنت میں تیسرا درجہ دارالمقام ہے جو مالدار شکر گزاروں کا مقام ہے۔ چوتھا درجہ عدن ہے، یہ عابدوں، زاہدوں، غازیوں اور سخیوں اور اماموں کے واسطے تیار کیا گیا ہے۔ دارالقرار، یہ جنت میں وہ مقام ہے جس میں حافظ قرآن اور عالم دین رہیں گے۔ جنت النعیم، یہ شہیدوں اور مؤذنوں کے لیے مقام ہے۔ اور 7واں درجہ جنت المعاوی جو شہدائے اکبر، محسنین اور اولیاء کرام کا مقام ہے۔ یہ جنت الفردوس جو مقام رسولوں اور علماء عالمین کی جگہ ہے۔ جنت میں خدمت کرنے کے لیے چاروں طرف خوبصورت لڑکے دست بدستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ العرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں، نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اتنی بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کبھی کسی کان نے سنی۔ جنت کہاں ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المعاوی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش ہے۔ جنت میں ادنا جنتی کو 80,000 خادم ملیں گے، 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجد یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا کہ جتنا جابیہ اور صنعا کے دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت میں ہر جمعے کو جنت میں ایک بازار لگے گا کہ اس میں
شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہرے اور کپڑوں پر لگے گی، ان سے حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بڑھ گئے ہو۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بڑھ چکا ہے۔ ڈاکٹر سرار احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جنت کا جتنا بھی ذکر ہے وہ 20% بھی نہیں ہے۔ جنت اتنی حسین اور جمیل ہے وہ اللہ ہی کو ہی پتہ ہے۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان آن کر لیں تاکہ